آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، 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 یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو
سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی یہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے بس تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا پیارا کلام ماشاءاللہ عمر بھائی نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا ہے واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت ہے نظر رحمت ہے اور
حضور کا صدقہ ہے یہ کام چل رہا ہے، ورنہ جس طرح کے معاملات آج لوگ کر رہے ہیں، پہلی امتوں میں جب اس طرح کے معاملات کرتے تھے، دین اسلام کی وائلیشنز کیا کرتے تھے، تو بستیوں کی بستیاں اجڑ جایا کرتی تھیں، لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو جایا کرتے تھے، تباہ و برباد ہو جایا کرتے تھے، اور بندر و خنزیر بن کر 3 دن کے اندر اندر مر جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، عذاب الہی کا شکار ہوتے تھے، عذاب محیط سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ موضوع پر بھی مدنی پھول حاصل کریں گے، یوسف بھائی سے موضوع پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ یوسف بھائی، اس دفعہ تو آپ نے جو حج کیا ہے تو اس میں دیر واز سم تھنگ ڈفرینٹ، یعنی ایک معاملہ تو بہرحال ممتاز تھا ہی، اس میں الگ تھا ہی، اور وہ یہ تھا کہ جانشین امیر سنت کے ساتھ آپ کو ایک وقت گزارنے کی سعادت ملی ہے۔ میں بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً دیکھتا رہا ہوں، نشریات مدنی چینل پر جو آ رہی تھیں حج کی وہ بھی دیکھ رہے تھے وقتاً فوقتاً، اور اس کے علاوہ جو اپڈیٹس تھیں وہ بھی مل ہی رہی تھیں الحمدللہ۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ کچھ اپنے ان لمحات کے بارے میں بتائیے۔ ایک تو انتہائی اہم وقت وقوف عرفہ کا دن، اور مزدلفہ ہے، مینا ہے، احرام کی حالت ہے، اور پھر اس میں جانشین امیر سنت کا ساتھ بھی ہے۔ کیا کچھ یادیں، کچھ واقعات، کچھ معاملات آپ نے جو دیکھے ہوں آج ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں، یادیں تازہ ہوں گی، اسے انشاءاللہ جو عشاق جانا چاہ رہے ہیں ان کے دل کے اندر ایک تڑپ جو ہے وہ اور بڑھے گی، جو جن میں یہ ذوق شوق نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ان کے دل میں انشاءاللہ ذوق شوق بھی آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جی ایک بار پھر مدینہ پاک کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اللہ اللہ، اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری کے صدقے حج بھی نصیب ہو گیا، اور حج سبحان اللہ یہ وہ عظیم سفر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ ایک بار کر لینا سلمان بھائی، تو اس کی تڑپ اور اس کی لگن، اس کی جستجو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ سفر پھر سے میسر آ جائے، یہ بار بار جو ہے میری زندگی میں یہ مواقع آئیں کہ میں مینا جاؤں، مزدلفہ جاؤں، عرفات کی اس وادی میں قیام کروں۔ حالانکہ دھوپ کی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ شدت ہوا کرتی ہے، اور بالخصوص یوم عرفہ کے دن، چونکہ یہ لاکھوں لاکھ حجاج ایک ساتھ ایک وقت پر عرفہ کے میدان میں جمع ہوا کرتے ہیں، تو اس دن اللہ کی رحمت سے دھوپ بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے، وہ بھی جی مدنی مذاکرے میں کہ گرمی شریف کی حاضری بھرپور ہوتی ہے، اللہ اکبر، صدقے جان۔ تو یقیناً وہ یادگار لمحات جو اپنی زندگی میں نہیں بھلائے جا سکتے، اور جب بندہ جو پہلا حج کرتا ہے نا جی، اور وہ جو ٹریول کرتا ہے مینا، اپنے گھر سے نکل کر، ہوٹل سے نکل کر مینا کی طرف بڑھنا، پھر مینا سے جناب وہ مزدلفہ جانا، مینا سے جو ہے وہ عرفات جانا، پھر عرفات سے رات مزدلفہ آنا، وہاں کنکریاں تلاش کرنا، سڑک پر نہ کوئی سایہ نہ کوئی چھت، اللہ اللہ اللہ، سڑک پر سو جانا، وہاں پر جناب نماز ادا کرنا، کنکریاں تلاش کرنا، اور پھر صبح پھر مینا کی طرف بڑھنا، تو یہ یقیناً بہت ہی یادگار لمحات ہوتے ہیں، اور بالخصوص ایسے لمحات میں آپ کو کسی عاشق رسول کا قرب نصیب ہو جائے، کسی شخصیت کا قرب نصیب ہو جائے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ سفر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور برکتوں کا جو ہے وہ زیادہ نزول ہو جاتا ہے، ان کی بھی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے بھی کرم فرماتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے جانشین عطار کا ساتھ بھی نصیب ہوا، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری، رکن شورا حاجی سلیم عطاری، تو ماشاءاللہ بہاریں ہی بہاریں تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بڑا ہی خوبصورت سفر تھا کہ ان بزرگوں کے ساتھ یہ سفر نصیب ہوا۔ سفر تو ویسے ہی حج کا ببرکت ہے، لیکن برکت والا سفر یہ کسی بزرگ کے ساتھ ہو جائے تو زیادہ بابرکت ہو جایا کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں چونکہ جانشین عطار وہ ہم سے پہلے تشریف لے جا چکے تھے، ان کے کوئی سیکورٹی وغیرہ کے بھی معاملات وغیرہ، تو وہ وہاں ہمارے خیمے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ وہاں پر حالانکہ لوکیشن سے بندہ بآسانی پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ کراؤڈ ایک ہی مقام پر جمع ہو جانا، تو پھر انٹرنیٹ بھی جو ہے وہاں پر ڈاؤن ہو جایا کرتا ہے، اور جسے کہا جائے کہ اس کی سروس سلو ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس بار عرفات کے میدان میں جانشین عطار چونکہ اجتماعی
دعا مدنی چینل پر بھی نشر ہونی تھی اور جانشین اتار نے ہمارے خیمے تک پہنچنا تھا، وہ اب خیمے تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، کافی ٹائم گزر گیا۔ اب پھر میں اور 2-3 اسلامی بھائی اور نکلے اور ہم جانشین اتار کی تلاش میں، جب سلمان بھائی ہم لوگ بالکل اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور یقین جانے کہ میں وہاں پر پہنچنے کے بعد بالکل شاکڈ کہ ہاؤ کین دیٹ پاسبل۔ 23.5 لاکھ آفیشل اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں حجاج اکرام، اچھا وہاں پر جو ہے وہ حاجیوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنا قریب ٹو جسے کہتے ہیں نا کہ نیئر ٹو امپاسبل، وہ بالکل نہ پاسبل نہیں ہوتا کہ بندہ اتنے قریب پہنچ جائے۔ لیکن میں کہوں گا کہ جان نشین اتار کی برکت تھی کہ اللہ کی رحمت سے میں بالکل جو جبل رحمت کے قریب پہنچ گیا، اور وہاں پر پہنچ کر پھر حاجی صاحب سے رابطہ ہوا اور پھر حاجی صاحب ساتھ ہو لی، ہم حاجی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ عرفات کے خیمے کی طرف بڑھ گئے۔ آپ بتا بھی رہے تھے کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جی کہ جہاں حضور نے فرمایا ہے۔ جی الحمدللہ، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت تھی کہ اس دن جبل رحمت کے قریب پہنچنا اور پھر وہاں پر جانشین اتار کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ سفر جو ہے وہ بڑا بابرکت ہے اور بڑا ہی جو ہے وہ میموریبل ہے، بندہ زندگی میں نہیں بھولتا۔ جب زندگی میں اب اگلے جتنے بھی حج آیا کریں گے نا، تو میرا یہ تجربہ ہے، چونکہ پچھلے بھی میں اللہ کی رحمت سے حج کر چکا ہوں، جب حج کے ایام آتے ہیں نا تو وہ پھر سے پورا آپ کا معاملہ جو ہے وہ ریوائز ہو جاتا ہے، آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں بھی چلا تھا، میں بھی احرام باندھ کر اپنے ہوٹل سے نکلا تھا، مینا کی طرف بڑھا تھا، اپنے خیمے میں اس طریقے سے قیام کیا تھا، وہاں پر اس طریقے سے یہ معاملات ہوئے تھے، پھر جو جناب میں عرفات کی جانب بڑھا تھا، وہاں سے مزدلفہ کی جانب سفر۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہی خوبصورت اور میموریبل سفر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عاشقان رسول کو یہ سفر نصیب فرمائے، بالخصوص ان کو کہ جنہوں نے اب تک یہ سفر کی سعادت حاصل نہیں کی، اللہ انہیں یہ سفر نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا یوسف بھائی، ایک اور بات جو ہم سنتے ہیں، ہم تو جاج سے سنتے ہی ہیں، آپ نے جو ہے وہ دیکھا بھی ہوگا کہ یہ جو رمی جمرات کی باری جب آتی ہے، جسمی کو جو رمی کرنی ہوتی ہے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس کے بعد قربانی اور حلق کی ترکیب ہوتی ہے، تو آپ نے لوگوں کو رمی کرتے ہوئے دیکھا؟ جی بالکل دیکھا، مارتے ہوئے بالکل دیکھا۔ کیا دیکھا آپ نے؟ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دراصل ایسا شیئر کرنے کا سلمان بھائی، جب کوئی بھی عمل کرنے جائیں تو اس سے پہلے اس کی اگر آپ نے پوری معلومات نہیں لی، اس کے بارے میں اگر صحیح پڑھا نہیں، تو اب جناب آپ نے جا کر وہاں وہی کرنا ہے جو آپ کے دل میں آئے گا۔ بسا اوقات وہاں پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چپلیں اٹھا کر مار رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس شیطان آج ہمارے ہاتھ آیا ہے، آج جناب اس کی خوب پڑھائی کرنی ہے، تو کوئی چپل بھی مار رہا ہے، کوئی پانی کی بوتلیں مار رہا ہے، پانی کی بوتلوں کے اندر وہ کنکریاں بھری ہوئی وہ ساری کی ساری اٹھا کر مار رہا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے، کہ جو سنت طریقہ ہے کہ ایسی کنکری اٹھائی جائے جو کھجور کی گٹھلی کے مطابق ہو، برابر ہو، وہ دونوں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اب وہ وہاں پر ایک جذبہ ہوتا ہے نا مسلمانوں کے اندر۔ اچھا بہت سارے ایسے حاجیوں کو بھی دیکھا، بہت سارے ایسے گروہ کو بھی دیکھا کہ وہ جمرات تک پہنچنے تک تو نارمل تھے، لیکن جیسے ہی انہیں جمرہ نظر آیا نا، اب جناب انہوں نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اچھا جو حادثات ہوا کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا کرتے ہیں، چونکہ وہاں پر جا کر ایک رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کسی کراؤڈ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹائم ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے عبدالحبیب بھائی ساتھ تھے، انہوں نے کافی حج ماشاءاللہ کیے ہیں، تو ان کے تجربے سے ہم جو ہے وہ ایسے ٹائم کو مینج کر کے چل رہے تھے، اور ایسے ٹائم میں جا رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ کراؤڈ نہیں ملا، اور اللہ کی رحمت سے سارے معاملات بآسانی ادا ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک چیز سیکھنے والی ہے کہ ایسے حاجیوں سے تجربہ لے کر جایا جائے، ایسے حاجیوں سے سیکھ کر جائے جو بندہ پہلے جو ہے وہ حج کر چکا ہے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بار جو ہم نے حج کیا ہے نا سلمان بھائی، وہ اتنا ایکسکلوزیو اور اتنا راحتable حج ہے کہ بندہ یہاں پر تو ایک ہوتا ہے نا کہ یار حج کرنے جا رہا ہے، پتہ نہیں اتنی اب وہاں پر کیا ہوگا، کس طریقے سے مینا میں ہم کیسے رہیں گے، عرفات کیسے پہنچیں گے، جناب وہاں سے مزدلفہ اتنے رش میں ایک ساتھ جب سب نکلیں گے 23.5 لاکھ حاجی، تو وہ سارے ایسے کراؤڈ میں بندہ کیا کرے گا، بچے کیسے سنبھالے گا۔ حالانکہ ہمارے ساتھ عبدالحبیب بھائی کی میرے خیال شاید 5 یا 6 ماہ کی پوتی ہے،
وہ بھی ساتھ تھی. تو اللہ کی رحمت سے سارے معاملات حل ہوئے اور بآسانی ہوئے. تو جب بندہ کسی ایسے تجربے کار بندے سے سیکھ کر جائے تو انشاءاللہ اس میں بہت ساری چیزیں آسان ہو جایا کرتی. اچھا، جب میں بتا رہا تھا کہ جب وہ کراؤڈ نے جب دوڑنا شروع کیا جمرے کو دیکھ کر، اب جناب وہ جذبے میں آ کر اللہ اکبر اللہ. اچھا، ایک خوبصورتی اس کی یہ بھی ہے کہ چونکہ پورے عالم اسلام سے وہاں پر مسلمان جمع ہوا کرتے ہیں، ہر مسلمان کی بولی الگ ہے، ہر مسلمان کا تلفظ الگ ہے، ان کا پروناؤنسیشن الگ ہے، ان کا ایک انداز الگ ہے، ہر بندہ اپنا جذبہ دکھا رہا ہے، لباس ایک ہے. اللہ اللہ اللہ، واہ. تو یہ وہاں پر جو ہے یہ ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ وہ بس جمرے کو دیکھ کر اب جو انہوں نے دوڑ لگائی اور پھر جو رمی کرنا شروع کیے تو ہم تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے کہ یہ پہلے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو الحمدللہ یہ جسے کہتے ہیں کہ بڑا ہی بابرکت سفر ہے اور میموریبل سفر ہے. کیا بات ہے، اللہ نصیب فرمائے. بڑی بڑی پیاری باتیں ہیں جی مدنی چینل کے ناظرین. تو علم دین حاصل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی پائیں گے. کسی عاشق رسول کے جذبات، بیچارہ کم پڑھا لکھا جو ہے وہ تھا، انہوں نے کہا میرا بس چلے تو میں تو بلڈوزر لے کے جاؤں اور شیطان کا جو ہے کام ہی تمام ختم ہی کر دوں. تو یوں بھی بہرحال جذبات ہوتے ہیں لوگوں کی. اللہ ہمیں بھی مبارک سفر عطا فرمائے. یوسف بھائی، ذخیرہ اندوزی، آپ ماشاءاللہ ٹریڈر بھی ہیں، اگرچہ میری معلومات کے مطابق آپ غلے کے ٹریڈر نہیں ہیں، لیکن معلومات ہوتی ہیں کہ لوگ کس طرح چیزیں جو ہے یہ بلیک میں بیچنے کے لیے، ان کے ریٹ ہائی کرنے کے لیے، غلے کے بالخصوص کس طرح سے اس کو مارکیٹ میں جو ہے وہ شارٹ کر دیتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ دراصل مال زیادہ کمانے کی حرص جی اور لالچ جی وہ انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ مال کو روک کر، گلے کو روک کر یہ اس سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ احادیث مبارکہ میں باقاعدہ اس کی مذمت بیان کی گئی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من احترق علی المسلمین طعاما ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، یعنی جو مسلمانوں پر ان کی روزی گلے کو روکے، اللہ تبارک و تعالی اسے کوڑ اور مفلسی سے مارے. توبہ. اب بندہ غور کرے کہ تھوڑے پیسے کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کی شریعت کی کیسی نافرمانی کر رہا ہوں کہ جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کوڑ اور مفلسی میں مرے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے اسلاف کا کیا خوبصورت انداز مطلب یہ ہوا، یہ حدیث پاک جو آپ نے سنائی ہے، اس سے حضور نے فرمایا وہ مفلسی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. جی، یعنی اس کی غربت میں اضافہ ہوگا، یعنی مفلس ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا، محتاج ہوگا، بیماری لگ جائے گی. تو یہ جو ہے بچنا چاہیے، ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ بڑی ترکیبیں کی جاتی ہے سلمان بھائی، اور بڑے ہی مینیجیبل طریقے سے پلاننگ کے تحت ایک مال کو ذخیرہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر پچھلے دنوں ہمارے باب المدینہ کراچی میں جو شدید بارشیں ہوئی یہ بقرعید کے دنوں میں، تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ آلو اور پیاز اور سبزیوں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور ایسے موقع پر چونکہ مارکیٹ میں ایسا تو نہیں ہے کہ بارش ہونے کی وجہ سے سارے کی ساری پیاز یا سارے کے سارا آلو ختم ہو گیا. اب جو ٹریڈر حضرات ہوتے ہیں، اس میں جو بالخصوص گوڈاؤن والے اور اس قسم کے جو بیچ میں ٹریڈ کیا کرتے ہیں، آپ نے بڑی پیاری شروع میں گفتگو کی کہ جو بیچنے والا ہے، کھیت والا، وہ اس میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتا چونکہ اس نے مال بیچ دینا ہے آگے. اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے پاس اس کو ذخیرہ کر لے. اور آگے جو دکاندار ہے، جو ٹھیلے لگاتے ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں اپنے پاس جمع کر لیں. تو بیچ کے جو ٹریڈر حضرات ہوا کرتے ہیں، آرسی کہا جاتا ہے ان کو، آرسی حضرات جو ہوا کرتے ہیں، وہ اس میں باقاعدہ بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑی گیم کیا کرتے ہیں. تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ بالخصوص پورے پاکستان میں آلو پیاز کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے اسلاف کا اگر انداز دیکھا جائے، اگر ایسا کبھی کوئی موقع آ جایا کرتا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں یہ قحط کا سا سما ہو گیا اور غلہ اور اناج شارٹ ہو گیا. تو مسلمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت کی کہ یا امیر المؤمنین، آپ کرم فرمائیے، کوئی دعا فرمائیے، مسلمانوں کے لیے غلہ شارٹ ہوتا جا رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے نہ کھیتی ہو رہی ہے، نہ کوئی سبزی ہو رہی ہے. تو آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ کول ڈاؤن ہو جائیں اور شام تک انتظار کریں، اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی سبیل کر دے گا.
اچھا جب ایسا کبھی موقع ہو نا تو سلمان بھائی جو آئٹم آپ کے پاس ہو اور مارکیٹ میں شارٹ ہو جی تو اب وہ آئٹم ہو جاتی ہے مونوپولی آئٹم. اچھا اب مونوپولی آئٹم جس کے پاس ہو اور بندہ تاجر ہو تو وہ کہتا ہے کہ جناب اب بتاؤں گا کہ کتنی بڑی تجارت کی جاتی ہے اور کیسے تجارت کی جاتی ہے, کتنا نفع کمایا جاتا ہے. اسی مونوپولی کیا ہوتا ہے یوسف بھائی؟ مونوپولی یہ کہ صرف میرے پاس آئٹم ہے, مثال کے طور پر چینی کو لے لیں, آٹے کو لے لیں, آٹے کو لے لیں. چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں بالکل شارٹ ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اب میرے پاس بچی ہے. اچھا میں کیا کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مال بچا ہوا ہے, میں آپ کو کہوں گا سلمان بھائی کتنے کی دینی ہے, آپ بھی بازار سے تھوڑا سا ریٹ اوپر لیں گے تو آپ سے بھی میں نے خرید لی, عبد المنعم بھائی سے بھی خرید لی, اسی طریقے سے ہمارے اس اسلامی بھائی سے بھی خرید لی. جس کے پاس جتنا آئٹم ہے وہ سارا میں نے اپنے پاس لے لیا اور اب صرف میرے پاس ہے, مارکیٹ میں اور کسی کے پاس نہیں. اب یہ کہلائے گی مونوپولی, اب یہ مونوپولی والی آئٹم ہو گئی. اچھا تو اب اناج مدینہ منورہ میں نہیں تھا, اسی دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے, آج کی ٹرمینالوجی میں اگر بیان کیا جائے کہ 100 کنٹینر یا 100 ٹرک لے لیے جائیں کہ وہ گلے سے لدے ہوئے بھرے ہوئے بالکل جو ہے وہ مدینہ شہر میں داخل ہوتے ہیں اسی دن. اب جب مدینے کے تاجروں نے دیکھا کہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گلہ اور اناج آیا ہے, چونکہ مارکیٹ میں اس کی اشد ضرورت ہے, نفع بھی اچھا کمایا جا سکتا ہے, سارے کے سارے تجار جو ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور دروازہ بجا کر آپ سے سلام و دعا کی اور کہا کہ حضور آپ کا جو گلہ آیا ہے, اناج آیا ہے, ہم اس کا سودا کرنا چاہتے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی بڑا سودا کیا جاتا ہے تو ہم بھی اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر, اپنے میٹنگز روم میں بٹھا کر وہ سودا کیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان تمام تجار کو کہا کہ آ جاؤ میرے گھر کے اندر, اور ایک جگہ پہ بٹھا کر کہا کہ بتاؤ کہ تم جو میرا گلہ آیا ہے اس کا کیا نفع دو گے. صحیح. تو ان تاجروں نے کہا کہ آپ کا جو گلہ آیا ہے اس کے 10 کے 12 لے لیجئے, 2 گنا نفع لے لیجئے. تو آپ نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. اللہ اللہ. تو تاجروں نے پھر مشورہ کیا, کہا کہ حضور 12 کے 14 لے لیجئے. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. آپ نے کہا کہ تاجروں نے پھر مشورہ کیا, کہا کہ 14 نہیں آپ 15 لے لیجئے, 5 گنا نفع لے لیجئے. تو آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے. اچھا اب تاجر جو ہے وہ سارے شاکڈ, وہ عرض کرنے لگے کہ حضور مدینے کے جتنے تجار ہیں وہ تو سارے آپ کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں, اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہیں, تو آپ کو یہ نفع کون اتنا زیادہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے تم سے زیادہ نفع دے رہا ہے اور وہ 1 درم کے بدلے 10 درم دے رہا ہے, بتاؤ کیا تم مجھے اتنا نفع دے سکتے ہو؟ ان تاجروں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو اتنا نفع نہیں دے سکتے. اب یہ موقع تھا, حضرت سیدنا عثمان غنی اگر چاہتے تو اس وقت بہت کثیر تعداد میں مال جو ہے وہ کما سکتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ اے تاجروں گواہ ہو جاؤ, میں نے یہ سارا کا سارا مال مسلمان فقراء پر صدقہ کر دیا, اور سارا کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. کیا شان تھی, کیا آپ کا مقام و مرتبہ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سلمان بھائی, ہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے بہت سارے واقعات سنے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے مال میں کمی ہو گئی, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا مال کم ہو گیا یا آپ کو نقصان ہو گیا؟ نہیں, راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا میرے آقا کوئی بات کہہ دے وہ بات حق, میرے آقا نے فرمایا یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید, ہم نے مانا یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید, ہم نے رب کو نہیں دیکھا, میرے آقا نے فرمایا رب ایک, رب اللہ, ہم نے مانا رب اللہ, رب ایک. لیکن اس بات کو کہنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ہمیں تو پھر اس بات پہ غور کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ تعلیمات دی گئی ہیں احسان و بھلائی کی. میں نے بھی اس کو اجمالاً ابتدا میں بیان کیا تھا, جو آپ نے ماشاءاللہ اس کو بڑی تفصیل سے تھورولی اس کو بیان کیا ہے ماشاءاللہ. آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین, لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں, اور بڑے دکھ میں اور بڑے کرب میں, بڑی تکلیف میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ ملا ہو تو یاد نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ میری زندگی میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. ایسا کوئی بندہ ملا ہو, مجھے کوئی ملا ہو تو یاد نہیں ہے. لیکن جس کو بھی ملے
ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں. ہم بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل مطلب کوئی نہ آگے کا مسئلہ ہے نہ وہ پیچھے ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. مسائل دیکھیں ہوتے ہی ہیں. کل رات کو ہمارے کال سینٹر کے ہمارے ایچوڈی ہیں عرفان بھائی, ان کا غالباً بھانجا تھا, وہ بیچارہ بڑی اذیت میں مبتلا ہے. مجھے انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی اس مدنی منع کی. آپ یقین مانیں یوسف بھائی, مطلب مجھے میری نیند جیسے ہوتا نا, رات کا ٹائم بھی تھا, تو نیند میری مطلب اڑ گئی اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ بیچارہ وہ بچہ کتنی تکلیف میں ہے. میں اپنا بچہ بھول گیا کہ میرے بچے کو بھی کوئی پرابلم ہے یا ایشو ہے یا نہیں ہے. لوگ بیچارے, کسی کو بیماریوں نے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے, کسی کو تنگ دستی نے جو ہے وہ آن لیا ہوا ہے, کوئی بیچارہ روحانی معاملات ہیں, جنات کے معاملات میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کے گھر میں اس کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں, گھر والے تکلیف دے رہے ہیں, وہی بیچارے جینا دوبھر کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, جی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. تو لوگ بیچارے پہلے ہی تکلیف میں ہیں, پہلے ہی اذیت میں ہیں. ہم اوپر سے ذخیرہ اندوزی کر کے جس چیز کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس روک کے اس کے ریٹ بڑھا کے مزید ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنے والے نہ بنے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے, یہ بتایا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع دینے والے ہیں, ان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. تو یہ پیسہ جو ہم کما لیں گے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے, یہ کتنی دیر تک ہمارے ساتھ رہے گا, یہ ساتھ رہے گا نہیں رہے گا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احتکر, جو روایت سنائی ہے ہمارے یوسف بھائی نے, کہ جو احتکار کرے, ذخیرہ اندوزی کرے, مسلمانوں سے غلے کو روک لے, تو اب ضرورت بھی ہے, حاجت بھی ہے, یہ پیسہ بڑھانے کے لیے, مال ان سے جو ہے وہ لینے کے لیے, مزید جو ہے وہ نفع اور اپنے پروفٹ پیٹ میں بھرنے کے لیے یہ اس کو روک لے گا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی تعریف کے مطابق یہی ذخیرہ اندوزی ہے. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا, تو جس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, یا ہم اس کو کیسے پسند کر سکتے ہیں, وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. یہاں چلتے چلتے میں دعا گو بھی ہوں ہمارے عرفان بھائی کے بھانجے کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالی انہیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنی امان میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے, اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. کبھی بھی کوئی مشکل آن پڑے ضرور کرنے چاہیے, جو اس سے بچنے کے ذرائع ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے, اور حتی الامکان مدد کرنی چاہیے. سلمان بھائی, حتی الامکان کسی نہ کسی کی ہم سے جو ہو سکتا ہو وہ اس کے لیے خیر اور بھلائی والا کام کرے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی راحت والا سامان کرے. اگر کسی کی راحت والا کام نہیں کر سکتا تو کم از کم تکلیف والا تو کام نہ کرے نا, کہ اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا جائے. آج جو ہے نا ہمارے معاشرے سے جسے کہا جائے کہ ایک بے حسی والا معاملہ ہے, اور انسان جو ہے وہ دوسرے سے وہ بالکل بے حس ہو گیا ہے. اس کا ضمیر جو ہے وہ اندر سے جسے کہا جائے کہ وہ مر گیا, کہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ سامنے والا کتنے کرب میں ہے, کتنی تکلیف میں مبتلا ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اب اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو جناب ڈاکٹر جو ہے وہ اسے اور موت مار دیتا ہے, اسے اتنی مہنگی مہنگی دوائیں لکھتا ہے چونکہ اس کا کمیشن بندہ ہوتا ہے. تو یہ عجیب سا ایک ہمارے معاشرے کا ماحول ہو گیا ہے. اللہ کریم عقل سلیم عطا کرے اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنائے. آمین آمین آمین. عرفان بھائی کے بھانجے کے لیے دعا بھی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت سلامتی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو راحت دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کی راہ میں کانٹے بچھا دینا, کسی کا جینا دوبھر کر دینا, اور کسی کے مسائل میں اضافہ اور اس کی پرابلمز کو بڑھا دینا, یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی خوبی نہیں ہے, یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے, بلکہ گھاٹے اور نقصان کا ہی سودا ہے. اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. میں ایک بات جو کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب کبھی پرابلم آن پڑے, کوئی مصیبت آن پڑے, تو ہمیں اس سے بچنے کے ذرائع بھی اختیار کرنے چاہیے. ایک ذریعہ جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بینیفیشل ہے وہ یہ ہے رجوع اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. اور یوسف بھائی کا میں نے ایک پڑھا تھا, سٹیٹس تھا کہ سجدے بڑھا دیجئے, سجدوں کی تعداد بڑھا دیجئے, آپ کے مسائل میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. تو رجوع اللہ ہو, سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائے. اچھا پھر بات عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور وہ فوراً سے چٹکی بجے اور وہ حل بھی ہو جائے, یہ بھی ضروری نہیں ہے, امتحان بھی ہو سکتا ہے. رجوع اللہ بھی کرے, قضاء الہی پر راضی بھی رہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال بھی کرے، صبر کا دامن بھی تھام کے رکھے اور دروازہ رحمت کو دستک دیتا رہے۔ اللہ کریم بڑا رحیم ہے، بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو آج مصیبت ہے یہ کل راحت میں تبدیل ہوگی، جو آج دکھ ہے یہ کل سکھ میں تبدیل ہوگا، یہ جو آج دھوپ ہے یہ کل چھاؤں میں تبدیل ہوگی، اور آج جو یہ گرمی ہے اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ یہ خوشگوار انوائرمنٹ کے اندر بھی تبدیل ہوگا۔ بسا اوقات سلمان بھائی بندہ جب کرب میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اچھا اب وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن اس کی دعا جو ہے وہ ان معنوں میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اسے بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ جناب میں اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن یہ میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، یہ میرا معاملہ حل ہو کے ہی نہیں دے رہا، یہ میرا جو پرابلم ہے یہ سولو ہی نہیں ہو رہا۔ اب بندہ غور کرے، ایک بڑی پیاری مثال علماء دیا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو 100 ڈگری بخار ہو جی اور وہ ضد کر رہا ہو کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، صحیح، اب اس کا والد کیا کہے گا کہ نہیں بیٹا ابھی آپ کو میں آئس کریم نہیں کھلاؤں گا۔ سامنے والا دیکھے اور وہ کہے کہ یار کیسا والد ہے، بچہ آئس کریم کے لیے ضد کر رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا بلک رہا ہے، اتنی التجائیں کر رہا ہے، اسے آئس کریم کیوں نہیں دیتا؟ تو والد کیا کہے گا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کو میں نے کس وقت کیا دینا ہے، اس وقت یہ بیمار ہے، اگر اس وقت اسے دے دیا گیا تو یہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ موت کے قریب پہنچ جائے، لہٰذا مجھے پتا ہے کہ اسے کس وقت کیا دینا ہے۔ تو وہ تو رب کریم ہے، کیا اسے نہیں معلوم کہ مجھے کس وقت کیا دینا ہے، میری کس وقت کیا کون سی پریشانی ختم کر دینی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی کی وجہ سے میں بہت سارے دوسرے ایسے کاموں سے بچ گیا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے اور زیادہ نقصان اور زیادہ جو ہے وہ خطرناک معاملات ہو سکتے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی رہنی چاہیے۔ مدینہ بڑی پیاری بات کہی، صبر کا دامن بھی تھام کے رکھیں اور کسی کے درد کو، کسی کے دکھ کو، کسی کی تکلیف کو محسوس کریں۔ بعض کو بنا سوچتا ہے یار چلو اسی کو ہے نا، اب جیسے فیصل بھائی کا کوئی مسئلہ ہے، یار فیصل بھائی جانے ان کا کام، کاشف بھائی جانے کاشف بھائی کا کام جانے، بھائی ہمیں کیا؟ تو یہ ہمیں کیا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم دعا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے صدقے دل اور اخلاص کے ساتھ کرنی ہی چاہیے۔ اللہ کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عبد المنعم بھائی موضوع ذخیرہ اندوزی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، تو ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ مطلقاً حرام نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کو چھپا لینا، ان کو روک لینا، اس کی بھی ایک شرط ہے، وہ اس نیت کے ساتھ کہ شدید قحط کے وقت، شدید حاجت کے وقت جو ہے اس کو مہنگے داموں بیچا جائے کہ جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، ہائی فائی ریٹ ہو جائے گا، تب میں اس کو بیچوں گا، تو اس وقت جو ہے یہ حرام ہے۔ یعنی ایسی صورت اگر ہے تو اس وقت یہ حرام کہلائے گا۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے، یعنی غلے کی کثرت بھی ہے، لوگ خوشحال بھی ہیں اور اس وقت لوگوں کی اس کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن اب اگر اس کا مالک اس کو روکنا چاہے کہ اب اس کی قیمت بڑھ جائے گی پھر میں اس کو بیچوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ صورت بھی حرام نہیں کہلائے گی۔ اور اسی طرح اگر اپنے اہل و عیال کے لیے روکتا ہے یا ضرورت کے لیے گھر کے لیے روکتا ہے تو اس صورت میں بھی حرج نہیں ہے، بس اسی صورت کے اندر یہ حرام ہے کہ جب شدید حاجت کے وقت جو ہے مہنگے داموں بیچنے کا ارادہ ہو۔ اب اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا، اس کے حرام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ تو اسلام جو ہے اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام نے جن جن چیزوں کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ تو اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، غلہ بھی موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں اور لوگوں کو اس کی شدید حاجت ہے۔ اب اگر یہ نہیں بیچے گا، یہ ان کو نہیں دے گا تو لوگ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، ان کو جو ہے ضرر پہنچے گا، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تکلیف سے، ضرر سے بچایا ہے۔ اس لیے شرعی جزیہ بھی ہے، شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر لوگ جو ہے شدید قحط کے اندر مبتلا ہیں، لوگوں کو کھانے کی حاجت ہے اور ایک بندے کے پاس کافی سارا کھانا موجود ہے، تو شرعی حکم یہ ہے کہ جس کے پاس کھانا موجود ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ کھانا جو ہے تم بیچ دو۔ یہ اسلام کی یعنی حکمت ہے، اسلام کا حسن ہے۔ اب اسی طرح اور جو احادیث میں مذمت آئی ہے وہ بھی اسی ذخیرہ اندوزی کی آئی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو اس نیت سے روکنا کہ مہنگے داموں جو ہے اس کو بیچے گا شدید حاجت کے وقت۔ اس کے بارے میں آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کو بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی نفلی عبادتوں کو قبول فرمائے گا اور نہ ہی اس کی فرض عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ یعنی یہ احادیث میں بیان فرمایا گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کا کیا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ جو ہے
بہت سارا نفع ہو یا تھوڑا نفع ہو، اس نفع کو اپنی آخرت پر قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن اپنی آخرت کو جو ہے نفع پر قربان نہیں کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے گندم سے بھری ہوئی ایک کشتی جو ہے وہ بصرہ کی طرف بھیجی، اور وہاں کے وکیل کو، اپنے وکیل کو ایک خط لکھ بھیجا ساتھ میں کہ جیسے ہی یہ گندم کی کشتی جو ہے تمہارے پاس پہنچے، یہ غلے کی کشتی تمہارے پاس پہنچے، یہ غلہ جو ہے اسی دن کی راہ میں، یعنی اسی دن جو ہے اس کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ کر دینا، اس کو بیچ دینا، فروخت کر دینا۔ اس نے خط کے اندر یہ لکھا ان بزرگ نے۔ اب اس کے بعد جب یہ گلے کی کشتی جو ہے اس وکیل کے پاس پہنچی تو وہاں کے جو بزنس مین حضرات تھے انہوں نے جو ہے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، جمعہ کے دن تک جو ہے اس کو مؤخر کر دو، جمعہ کے دن تک رک جاؤ تو تمہیں جو ہے ڈبل پروفٹ ہوگا۔ تو یہ جو ہے رک گیا اور اس نے جو ہے جمعہ کے دن اس کو بیچا تو اس وقت جو ہے اس کو بڑا نفع حاصل ہوا۔ تو اب اس نے یہ سارا واقعہ لکھ کر جو ہے مالک کی طرف بھیجا۔ جب ان بزرگ کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے جیسے خط کو پڑھا تو انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ ہم جو ہے اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے سے نفع پر ہی قناعت کر لیا کرتے ہیں، دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے سے ہی نفع پر قناعت کر لیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا خلاف کیا ہے اور ایک ایسا جرم مجھ پر لاگو کر دیا ہے جس کو اب میں زائل نہیں کر سکتا، لہذا اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جیسے ہی میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تم جو ہے سارے کا سارا مال اٹھا کر بصرہ کے فقراء پر صدقہ کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح میں ذخیرہ اندوزی کے گناہ سے برابر بچ سکوں، نہ مجھے کوئی فائدہ ہو نہ کوئی نقصان ہو۔ اب سلمان بھائی یہاں سے اندازہ لگائیے یہ جو حکایت ہے یہ ہمیں پاکیزہ تجارت اور اسلامی معاشی اقدار کا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا کس قدر کا اعلیٰ قسم کا طرز معیشت ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ جہاں پر اپنی ذاتی مصروفیات میں یعنی رہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ تجارتی مصروفیات کے اندر بھی دیانتداری، صدق و امانت، تقوی و پرہیزگاری، اس کے علاوہ اثار و پرہیزگاری، مسلمانوں کی خیر خواہی کو اپناتے ہوئے اسلامی معاشی اصول پر جو ہے وہ کارآمد رہتے تھے، ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ اب جو ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تاجر حضرات جو ہے ان لوگوں کے اندر وہ چیزیں اب ان کے اندر نہیں رہیں، اب ہمارے کردار کے اندر جو ہے ظلم و ستم، جھوٹ، دھوکہ فریبی، اور ہمارے ہاں تجارت میں ایسی ایسی چیزیں بدخواہی اور حسد، تکبر، یہ چیزیں جو ہے جنم لے چکی ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے اندر جو یعنی مال کمانے کے مدنی پھول ہیں ان پر عمل کر لیں اور تجارت و کسب کے معاملے میں اپنے بزرگان دین کا طرز عمل اختیار کر لیں تو پھر جو ہے وہی معاملات ہمارے ہاں بھی آ سکتے ہیں اور ہماری معیشت کو ترقی مل سکتی ہے اور ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول عبد المنعم بھائی نے بھی عطا فرمائے ہیں۔ مزید کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محمد عبدالسلام اتاری پاک سے تشریف کے نواحی گاؤں ڈبل بارہ ایسپی سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ میری نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ کلام سنا دیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ محمود احمد اتاری ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ مدینہ، اور سلیمان بھائی اور ماشاءاللہ منچ پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی پیارے پیارے مدنی پھول پیش فرما رہے ہیں۔ تو ایک کلام سننا ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت واضح شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے اور کیا زبردست پڑھایا آپ نے، ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ آڈیو والوں کی مزید ہماروں جو ہے ان کی مہربانی ہے، ہمارے آڈیو انجینئر منیب شاہ صاحب ماشاءاللہ مجھ پر تو مہربان رہتے ہیں، آپ پر بھی مہربان کبھی کبھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، کالز میں ایکو دیتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری۔ سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے، نعت سنی ہے، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سر۔ سلمان بھائی ہم اس وقت ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے ہیں، امی ابو حج کر آ رہے ہیں، دعا فرما دیں آپ
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی ایسا دن لکھے کہ ہم بھی حج کو جائیں، مدینے کی زیارت کو جائیں. اور جناب محمد حاجی یوسف بھائی کو بہت بہت مبارک ہو حج کی. نعت خواں سے یہ فرمائش ہے کہ مدینہ شریف کا کوئی بھی کلام سنا دے. محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے. واہ جی واہ رضوان بھائی مرحبا ماشاءاللہ. باب المدینہ کا ایئرپورٹ جو ہے یہ ہمارے لیے تو ایک یادگار ایئرپورٹ ہے. یہیں سے سفر مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی. ابھی جو آخری اس میں الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ دوبارہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے. مرحبا. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہوتا ہے جی کہ اپنے والدین کو اور اپنے رشتہ داروں کو، یہ بڑا خوبصورت ہمارے معاشرے کا پہلو ہے جہاں ہم ہمارے معاشرے کی جو نقائص ہیں ان پر گفتگو کیا کرتے ہیں، وہاں پر خوبصورتی پر بھی گفتگو کرنی چاہیے. کہ ایک ایسی راہ اللہ کی رحمت سے ہمارے اس معاشرے میں دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے، کوئی رشتہ دار جاتا ہے، کوئی والدین جاتے ہیں، تو اب سارا کا سارا کنبہ قبیلہ وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے اور اسے آہوں اور سسکیوں سے آنسو بھرے جذبات کے ساتھ وہ مدینہ منورہ کی طرف بھیجا جاتا ہے. اور پھر جب وہ آتے ہیں تو خوشی کے ساتھ انہیں ریسیو کیا جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کا بڑا خوبصورت پہلو ہے. آنکھیں وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں سے پیغام. آنکھیں گویا کہ کہہ رہی ہوتی ہیں محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا. زبان سے بات کر بندہ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے جس حسرت سے. اور دیکھیں یہ مناظر مطار پر، ایئرپورٹ پر، کہ جب عاشقان رسول جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں دیکھ کر رشک کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ کہہ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے اپنی زبان حال سے کہ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا. نصیب فرمائے. یہ بھی جس کو نصیب ہو وہ بھی خوش نصیب ہے، کیونکہ ہر کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے. بالکل اللہ اللہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بھی دیکھا گیا سلمان بھائی کہ جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، جی پتا ہے کہ وہ احرام میں ہے، حاجی ہے، اس وقت وہ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہا ہے، حج کے لیے سفر کر رہا ہے، تو اسے کتنے دعا میں یاد رہے. اللہ اللہ اللہ. میرا بھی سلام کہنا. جہاں یاد رہے وہاں سلام کہہ دیجیے گا، وہاں دعا کر دیجیے گا. تو یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہے اور ایسا کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی سلام اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں، اہل بقیع کی بارگاہ میں، اہل معلا کی بارگاہ میں وہ اگر پیش کر دے تو ہمارے لیے دعا کر دے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اور کے منہ سے نکلنے والی دعا وہ زیادہ اثر رکھا کرتی ہے بنسبتاً اپنے لیے دعا کرنے سے. تو دوسروں کا سلام بھی لے جانا چاہیے، ان کا سلام پیش بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. واہ واہ مرحبا ماشاءاللہ. جی سید شاہد ممتاز اتاری چمنی اتار چنیوٹ پاک عزیزی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے سلمان بھائی، آپ نے جو تلاوت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. کہ نعت خواں اسلام بھائی نعت پڑھ رہے ہیں، بہت ہی سرور آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا. محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز وجل. بڑی پیاری گفتگو ہے اور بڑا پیارا انداز ہے ہمارے مبلغ اسلامی بھائی کا، اور ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کے کلام پڑھ دیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے گے جو تیرے نام پہ مردان عرب. ماشاءاللہ بڑے
بڑے پیارے کلام کی فرمائش کیا آپ نے. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے, مرحبا ماشاءاللہ. جی میسیجز شامل کرتے ہیں جی. بہاول پور سے میسیج ہے, نعت شریف سنا دیں. مدینہ طیبہ کے حوالے سے کلام سننا ہے جی انشاءاللہ. یہ ہیں جی گلشن حدید باب المدینہ کراچی سے زبیر بھائی ہیں, نعت سنا دیں. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. باجی سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی آپ نے. یہ ہیں جی علاقہ ہے میر پور ماتھیلو سے ہیں زبیر بھائی, زبیر احمد کلاچی ہیں جی. دونوں عالم کی سرکار آ جائیے, کلام سننا ہے جی. نعت سنا دیں. کون سا کلام سننا ہے جی؟ میری عزت تیرے نالے سہارے یا رسول اللہ, پنجابی کلام سننا ہے جی. اویس بھائی ہیں گجراوالا سے, بہت شکریہ اویس بھائی آپ کے میسج کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دانیال احسان بھائی ہیں اٹک سے, بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کے لیے. یہ ہیں جی شفیق بھائی ہیں فرام شاہ فیصل کالونی, بہت شکریہ حضور آپ کے میسج کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے. عثمان بھائی کا میسج ہے, بہت شکریہ عثمان بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہاں یہ جی ڈسٹرکٹ لیا سے ہیں, بہت شکریہ جی. عبد الحبیب بھائی کو کبھی کبھی اس سلسلے میں شامل کیا کریں, بہت اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی, ضرور انشاءاللہ. رکن شورا غالباً 2 دن پہلے جو ہے وہ حج کے سفر سے واپسی ہوئی ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ان کو سلسلے میں آنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں جی. ملتان سے میسج ہے جی نفیس احمد بھائی کا, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا, نام مینشن نہیں ہے, حوصلہ افزائی ہے, اپریسیشن ہے, بڑی مہربانی جی, جزاک اللہ. رنالا خود سے میسج ہے, یہ کلام سنا دے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. باجی سبحان اللہ. لیاقت پور سے میسج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیجز کے لیے. میسیجز مزید بھی شامل کریں گے, عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں, پھر انشاءاللہ ہم مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی رحمت کا قلمدان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, نعمتیں بانٹتا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے
دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے آقا تمہارے لیے، ہم آئے آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، پھر اٹھا بلائے یاد مغیلان عرب، پھر اٹھا بلائے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، پھر اٹھا بلائے یاد مغیلان عرب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجی مشتاق رحمہ اللہ یہ کلام بڑا خوب پڑھا کرتے تھے اور کیا ہی زبردست انداز ہوا کرتا تھا، اور حاجی مشتاق رحمہ اللہ کے کلام سننے کے لیے فرمائش بھی آتی رہتی ہے، آج بھی فرمائش ہے، تو آئیے کلام شامل کیے دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر اٹھا بلائے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر اٹھا
ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرائے عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب آنکھیں وہ جو دل سے ہوں قربان عرب فصل گل لاکھ نہ ہو بس لکھی رکھ آس ہزار فصل گل لاکھ نہ ہو بس لکھی رکھ آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کٹے مرتے ہیں گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان
دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، کیوں یہ دن دیکھتے، کیونکہ حشر خلدائے وہاں کسبے لطافت کو رضا، حشر خلدائے وہاں کسبے لطافت کو رضا، چار دن برسے جہاں ابر بہاران عرب، چار دن برسے جہاں ابر بہاران عرب، پھر اٹھا ولولۂ یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔ واہ جی سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام سنا ہے آپ نے حاجی مشتاق رحمہ اللہ کا، اور کیسے ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے مقامات پر جو اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں کیسے ذوق شوق سے پڑھا ہے۔ آپ یقین مانیں کبھی آپ مکہ سے مدینہ شریف جا رہے ہوں یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہوں اور رستے میں آپ بیابان دیکھیں، آپ پہاڑ دیکھیں اور آپ صحرا ٹائپ جو ہے وہ جگہ آتی ہے اس کو دیکھیں اور یہ کلام سن رہے ہوں، اور اس وقت کا جو ذوق اور شوق ہے اس کو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ یوسف بھائی ہو سکتا ہے الفاظ میں بیان؟ میں یقیناً وہ جگہ اتنی بابرکات ہیں جی کہ وہ الفاظ میں، اور وہ لمحات بسا اوقات لائیو میں وہاں سے آتا ہوں راستے سے، بالخصوص میری یہ نیت ہوتی ہے کہ ان عاشقان رسول کو یہ خوبصورت مناظر دکھائے جائے، یہ خوبصورت پہاڑ دکھائے جائے۔ پہاڑ تو دنیا میں بہت سارے ہیں، اللہ اللہ، لیکن یہ جو نورانی اور بابرکت پہاڑ ہیں عرب شریف کے، سبحان اللہ، تو نہ لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ کیمرے سے دکھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان رسول کو آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے۔ تو یہ جو لمحات ہیں، یہ جو مناظر ہیں، جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا تب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار واقعی یہ کوئی الگ ہی مقام ہے اور الگ ہی کوئی اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس بار بار یہ دیکھنا نصیب کرے، اور بندہ ایک بار جائے تو پھر اس کی تڑپ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی تڑپ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی پھول جاری و ساری ہیں، موضوع آج کا ہم نے سلسلے کا رکھا ہے ذخیرہ اندوزی۔ عبد المنیم بھائی مزید کیا فرما رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو ذخیرہ اندوزی کی جہاں آقا علیہ السلام نے مذمت فرمائی ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احتکر الطعام 40 یومن، کہ جس بندے نے 40 دن غلے کو روکے رکھا، فرمایا کہ وہ اللہ سے لا تعلق ہے، وبری اللہ منہ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے بری ہے۔ یعنی جہاں پر اس کی کثرت سے مذمت کی گئی ہے وہاں پر ذخیرہ اندوزی نہ کرنے والے کی فضیلت کو بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے غلے کو اسی دن کے ریٹ کے مطابق جو ہے بیچ دیا، فروخت کر دیا، تو گویا اس نے صدقہ کیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کأنما اعتق رقبۃ، فرمایا گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ تو یعنی جہاں پر اس کی مذمت آئی ہے وہاں پر ذخیرہ اندوزی نہ کرنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سلمان بھائی، ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز ہوا کرتا تھا
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا ہے، نہ کبھی اس سے دل لگایا اور نہ کبھی اس کو جمع کیا، بلکہ ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس مال آتا آپ اس کو جمع نہ کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ امام ذہبی جو ہے وہ سیر اعلام النبلاء کی 3 جلد کے اندر صفحہ نمبر 19 پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک مرتبہ 7 لاکھ دراہم آئے، 7 لاکھ۔ اب جن کے پاس جیسے ہی ایک رقم آئی تو آپ بڑے بے چین ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو آپ کی زوجہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہوں، جس بندے کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہوں، اس بندے کے پاس اب اتنا سارا مال موجود ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیسے حاضر ہو؟ تو آپ کی زوجہ بھی بڑی نیک پاک تھیں اور ان کا مدنی ذہن تھا، تو انہوں نے کیا کہا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور اپنے غریب اور نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ آپ ابھی یہ نیت کر لیجئے کہ صبح ہوتے ہی میں یہ سارے کا سارا مال جو ہے اپنے غریب اور نادار دوستوں میں تقسیم کر دوں گا، اور ابھی جو ہے آپ اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم واقعی نیک باپ کی نیک بیٹی ہو۔ اور وہ عورت کون تھی، وہ خاتون کون تھی؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا مال اٹھایا اور جو ہے فقراء جتنے بھی تھے مہاجرین اور انصار میں سے ان تمام پر تقسیم کر دیا، اور کچھ مال جو ہے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ ابھی آپ یہ کر رہے تھے کہ اچانک آپ کی زوجہ حاضر ہوئیں اور کہا کہ ابو محمد گھر کے لیے بھی کوئی مال بچا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہاں رہ گئی تھیں، اب ایسا کریں کہ جو مال بچا ہے یہ آپ لے لیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہ مال کو ان کو ذرا بھی محبت نہیں تھی، اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا ایسا جذبہ تھا، اور جمع انہوں نے نہیں کیا، ایسا جذبہ تھا کہ گھر والوں کو بھول گئے، لوگوں کو یاد رکھا۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مال کی محبت میں صرف گھر کو یاد رکھتے ہیں، باقی جتنے غریب پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ اور ان کا کردار کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ جو ہے گھر کو بھول گئے، باقی سب کو جو ہے یاد رکھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنے کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من احتقر الطعام 40 یومن، کہ جو بندہ 40 دن تک غلے کو جو ہے اپنے پاس سٹاک رکھتا ہے، روکے رکھتا ہے، فرمایا قسا قلبہ، ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے کا دل سخت ہو جائے، نہ اس پہ قرآن اثر کرتا ہے نہ احادیث اثر کرتی ہیں، اور ایسا بندہ بے باک ہو جاتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے اور بار بار گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایسے بندے پر پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اور اس طرح جو ہے بندہ کافی سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقین مانیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ تو یقیناً ہار میں بلی ہی ہیں، دنیاوی طور پر بھی ہیں اور اخروی طور پر بھی نقصان دینے والی ہی ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہمیں دین اسلام کو مبارک انداز ہے اس میں وہ سکون ہے، وہ طمانینت ہے، وہ قرار ہے کہ جو شاید بندے کو ان چیزوں سے تو یقیناً شاید کہ یقیناً حاصل نہیں ہوگا۔ عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ابھی ان کو مدنی گلدستے کی صورت میں شامل کیے لیتے ہیں۔ بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے عبدالحبیب بھائی کا، حاجیوں کے واقعات کے حوالے سے ہے۔ آئیے دل میں زیارت مکہ و مدینہ کا شوق بڑھانے کے لیے یہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس میں ہم الحمدللہ آج کل روزانہ ایک خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ آج کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ نارملی جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی حسن اخلاق کا پیکر ہو، ساتھ دینے والا ہو، صحت مند ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ساتھ ہو۔ عموماً بوڑھوں کو، معذوروں کو، کمزوروں کو اپنے ساتھ کوئی رکھنا
پسند نہیں کرتا. مگر آج ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ نے سننا ہے کہ جس میں ایسے ہی کسی شخص سے ایک دوسرے شخص نے کنارہ کش ہونے کی کوشش کی، مگر جب بعد میں بھید کھلا، جب بعد میں پتہ چلا کہ جس سے میں دور ہٹ رہا تھا، جسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، دراصل وہ کتنی بڑی ہستی ہیں. ماجرا کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسین دراج علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں کہ ایک سال میں اکیلا حج پر روانہ ہوا اور تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا. وہاں ایک مسجد میں گیا تو میری نظر ایک مجزوم یعنی کوڑی شخص پر پڑی. اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے ابو الحسین کیا حج کا ارادہ ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے بڑی کراہت محسوس ہوئی، گھن محسوس ہوئی، کیونکہ اس کے چہرے پر کوڑ کے داغ تھے. کہنے لگے آپ نے بڑی بے رخی سے کہا ہاں میں حج پر جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے. تو میں نے دل میں کہا کہ یہ نئی مصیبت آن پڑی، میں تو کسی تندرست آدمی کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتا، یہ بیمار اور کوڑھی شخص ہے، اس کو کیسے ساتھ لے جاؤں؟ کہتے میں نے صاف انکار کر دیا. اس نے لجاجت سے پھر عرض کی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے. مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی کے سامنے خدا کی قسم اٹھا لی کہ میں تمہیں ہرگز اپنا رفیق سفر نہیں بناؤں گا. اس نے کہا اے ابو الحسین اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا. یعنی اس وقت بالکل بے رخی کا انداز اختیار کیا گیا. کہتے میں نے عصر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سفر شروع کیا. رات بھر سفر کر کے صبح ایک بستی میں پہنچا تو حیرت انگیز طور پر وہی کوڑی شخص جس کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا وہ وہاں مجھ سے پہلے موجود تھا اور مجھے دیکھ کر سلام کیا اور کہا اے ابو الحسین اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. اس کی یہ بات سن کر کہتے ہیں مجھے عجیب و غریب خیال آنے لگے کہ یہ کون ہے. کہتے ہیں اب جناب میں وہاں سے روانہ ہوا، جب مقام کرعا پہنچا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا اپنے سے پہلے اسی شخص کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھا. اس نے مجھے پھر سلام کیا اور کہا اے ابو الحسین اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. یہ سن کر کہتے ہیں مجھ پر بڑی رکت طاری ہو گئی، میں رونے لگا اور اب میں نے ان سے ادب سے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں اللہ عز و جل سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی درگزر کا خواستگار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے. وہ جو کوڑی شخص تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے ساتھ سفر نہ کیا، برائے کرم مجھے معافی بھی دیجئے اور مجھے اپنا شریک سفر کر لیجئے. اللہ غنی. مگر اب وہ شخصیت کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ نہ چلنے کی قسم کھا لی ہے اور میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا. میں نے کہا کہ پھر اتنا کرم فرما دیجئے کہ ہر منزل پر مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے گا. اب انہوں نے کہا انشاءاللہ عز و جل. اب وہ پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، میں بھی آگے بڑھ گیا. اب اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک پیاس اور تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں رہا. الحمدللہ ہر منزل پر مجھے اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ زاد اللہ شرفم و تعظیمن کی مشک بار فضاؤں سے فیضیاب ہوا. اس کے بعد مکہ معظمہ بھی پہنچ گیا. وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر قطانی اور حضرت سیدنا ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. جب میں نے انہیں یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا ارے نادان تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا ابو جعفر مجزوم علیہ رحمہ تھے. ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولی کا دیدار نصیب کروا دے. سنو جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا. اب اشتیاق اور بڑھ گیا. 10 ذوالحجہ کو کہتے جب میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کر رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا اے ابو الحسین السلام علیکم. جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ یعنی حضرت ابو جعفر مجزوم رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے. انہیں دیکھ کر مجھ پر رکت طاری ہو گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گیا. جب میرے حواس بحال ہوئے تو وہ تشریف لے جا چکے تھے. پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ وہ حضرت ابو جعفر تھے اور کہا کہ اے ابو الحسین گھبرانے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہیے. میں خاموش رہا اور میں نے بارگاہ خداوندی میں 3 دعائیں مانگی. انہوں نے ہر دعا پر آمین کہا. اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئے. اب یہ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے وہ 3 دعائیں کون سی مانگی؟ کہتے ہیں پہلے میں نے دعا مانگی اے میرے پروردگار عز و جل میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو. نمبر 2 مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہو. پھر ایسا ہی ہوا،
کئی سال گزر گئے، میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی، اور تیسری دعا یہ تھی کہ اے میرے پروردگار عز و جل، جب تو اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیدار کی دولت عظما سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ مجھے اپنے رب عز و جل سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے خوش نصیب حاجیوں، سفر حج میں نہ جانے کون ہمارا رفیق ہو، بظاہر ہم اسے کمزور سمجھیں، غریب سمجھیں، بیمار سمجھیں، مگر ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ ہمیں زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار بھی ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی معذور ہے، تو یہ اللہ نے اسے بنایا ہے، اور اگر میں صحت مند ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں جناب طاقتور ہوں، یا میں بڑی آسانی سے سفر کر سکتا ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب نے مجھے یہ سعادتیں دی ہیں۔ کمزوروں کی مدد کیجئے، اللہ کے بندوں کی عزت کیجئے۔ کیا معلوم جو ہمارے نزدیک غریب سا شخص ہے، پرا گندہ بال ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، کیا معلوم رب عز و جل کا کوئی ولی ہو۔ اللہ نے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور سفر حج میں بالخصوص آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، آپ کو کمزور بھی ملیں گے، معذور بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے، مختلف قوموں کے لوگ ملیں گے۔ ادب کیجئے گا، عزت دیجئے گا، احترام کیجئے گا، خوش دلی سے پیش آئیے گا، کیونکہ وہ سارے رب کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمان کی خدمت کریں گے، کسی کی دعا لگ گئی، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو با ادب، با ذوق اور با شوق سفر نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت واقعہ اللہ کے مہمانوں کے واقعات میں لے کر حاضر ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا مدنی گلدستہ بھی دیکھا ہے آپ نے، بڑا پیارا واقعہ بھی سنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے، اور ہمیں بھی بزرگوں کا صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے، عشاقان رسول کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہم مدنی پھول بھی سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا ایک سبب دنیا کی محبت بھی ہوتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی بندہ اس لیے کرتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں آٹا بلیک کر دوں گا تو یہ میں 70 روپے کلو میں بیچوں گا تو 70 روپے کلو بھی بکے گا، تو یہ اب بندہ دیکھ رہا ہے کہ 40 روپے کلو ویسے بک رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی پروفٹ مل رہا ہے 5 روپے، 35 روپے میں پڑ رہا ہے، تو اب جب یہ 70 روپے میں بکے گا تو یہ تو جتنے کا ملا ہے مجھے اتنا ہی پروفٹ ملے گا۔ تو اس طرح کی باتیں جب بندہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر لالچ کے اندر گرفتار ہو کر، مبتلا ہو کر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، جبکہ ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگوں کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، آئیے یوسف بھائی سے سنتے ہیں۔ سلمان بھائی، دراصل مال کی محبت جو آپ نے فرمایا نا کہ مال کی محبت یہ ایسی شے ہے کہ جب کسی کو لگ جائے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے میرے مال میں اضافہ ہونا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقہ ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز کا ہو، کسی کو تکلیف دیتا ہو تو تکلیف دیتا ہو، میرا مال بڑھنا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہ انداز نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ان کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے ہی جلیل القدر بزرگ ہیں، آپ دکانداری فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس آپ کی شاپ میں کئی قسم کے کپڑے ہوا کرتے تھے، الگ الگ قیمت کے، الگ الگ نوعیت کے، الگ الگ جناب اس کی ویلیو ہوا کرتی تھی، اور اس کی کوالٹی ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ دکان پر موجود نہیں تھے تو آپ کا جو ملازم تھا، جو شاگرد تھا، اس نے ایک عربی کو ایک کپڑا فروخت کیا اور اس کی قیمت وصول کر لی 10 دینار۔ جب آپ آئے تو اس ملازم نے بتایا کہ میں نے یہ فلاں کپڑا فروخت کیا ہے اور یہ 10 دینار میں فروخت کیا ہے۔ جی اچھا، اب اگر آج کا تاجر ہو تو وہ کہے کہ جناب بڑا ہی اعلیٰ کام کیا ہے آپ نے کہ 5 والی چیز 10 میں فروخت کر دی ہے اور گاہک پھر سے لوٹ کر آیا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آج کل تو بڑی باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے اور اس کے لیے جسے کہا جائے کہ ایک فیلڈ بچھائی جاتی ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی مارکیٹیں دیکھی ہیں کہ اگر ایک دکان سے بندہ کوئی چیز مہنگی خریدے گا تو اب اسے دروازے سے باہر تک لے جانے کی ذمہ داری اس کے باہر کی پوری فیلڈ کی ہوگی،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسری شاپ پہ جائے اور وہی چیز کی وہ قیمت معلوم کر لے تو وہ لوٹ کے پھر آ جائے کہ جناب آپ نے تو مجھے 10 کی چیز وہ 20 میں فروخت کر دی ہے. تو یہ باقاعدہ اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. لیکن سبحان اللہ ہمارے بزرگان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا, آپ اس عربی کی تلاش میں لگ گئے, اس لیے نہیں کہ اسے مارکیٹ کے باہر نکال دیں, اس لیے کہ یہ 5 کی چیز اسے 10 میں کیسے فروخت کر دی. اللہ اکبر. اچھا, وہ عربی کو پورا تلاش کیا. کافی ٹائم کے بعد جب وہ عربی ملا تو کہا کہ جو آپ نے ہم سے کپڑا خریدا ہے وہ دراصل اس کی قیمت 10 درہم نہیں ہے بلکہ 5 درہم ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تو جو خریدا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بخوشی خریدا ہو, سمجھ کے خریدا ہو, تو اس میں کیا حرج ہے. تو آپ نے کہا نہیں, جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کروں گا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں کر پسند کروں گا. سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ یا تو آپ جو ہے وہ یہ بے یعنی جو یہ ہماری تجارت ہوئی ہے اس کو ساری کی ساری منسوخ کریں, میرے پیسے جو ہے وہ آپ میرا کپڑا واپس کر دیں اور اپنا پیسے واپس لے لیں, یا پھر جو اس کے اضافی رقم آپ سے جو لی گئی ہے وہ آپ واپس لے لیں. تو اس عربی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ مجھے وہ اضافی رقم واپس کر دیں. جب وہ بزرگ چلے گئے تو اب یہ سیکھنے والی بات ہے کہ تاجروں کی بھی برکتیں ہوا کرتی ہے. آج تاجر پریشان ہوا کرتے ہیں, کسی اور سے دعائیں کروائے جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے بزرگان کا انداز تھا, یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا. تجارت بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کی برکتیں کیسی ہوا کرتی تھی. جب ان کا تعارف کسی نے بتایا, اس عربی نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو بتایا کہ یہ فلاں بن فلاں شخص ہے. تو کہا کہ اچھا یہ تو وہی شخص ہے کہ جب ہمارے یہاں ہمارے شہر میں بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو رب کریم بارش برسا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کروں. ایک کاش ہمارے لیے بھی یہ معاملہ ہو جائے. اور یہی چور ہمارے منیب بھائی نے بھی پکڑا. پچھلے دنوں بقرعید گزری ہے, ہم اپنے آپ پر غور کریں نا کہ جو چیز جو گوشت میں نے اپنے لیے رکھا ہے, کیا اس گوشت میں سے میں نے اپنے پڑوس, میں نے اپنے رشتہ داروں کو اور مجھ سے دوستی کرنے والے, مجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے میں نے ایسا حصہ رکھا یا نہیں رکھا. ہر مسلمان اپنے آپ پر غور کر لے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی کیا میں نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کی یا نہیں کی, تو ہماری حقیقت سامنے آ جائے گی. ہماری حقیقت کیا ہے, اللہ کرے بہتر ہو جائے, اچھی ہو جائے. عبدالمنیم بھائی آخری مدنی پھول. آخری مدنی پھول اس حوالے سے یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے سے جہاں دل سخت ہوتا ہے وہیں پر یہ اس کو علماء کرام نے نسیان کا بھی سبب لکھا ہے. نسیان کے کئی اسباب, 100 سے اوپر اسباب بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو جو ہے اپنے پاس رکھ لینا, چھپا لینا, ذخیرہ اندوزی کرنا, یہ بھی نسیان کا ایک سبب ہے. اللہ محفوظ فرمائے جی. نسیان مطلب بندہ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رحمت فرمائے, ہمیں ذخیرہ اندوزی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بھلائی, خیر خواہی اور اچھا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ ہو جائے گی انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو یہ ذہن ہمارا پیارا بنتا رہے گا, اور امیر سنت کے دامن کرم سے بستہ ہونے کی برکت سے ایسی ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. اور جب سیکھنے کو ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ بھی اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا. مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام, میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام. السلام
یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے از سے آدم امام مبین از سے آدم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی اب بلا لو مدینے میں اتار کو اب بلا لو مدینے میں اتار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اور اس کے سوا آرزو ہی نہیں اور اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا علم دین کے لیے گھر چھوڑنے کا. یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دیا. کیوں؟ کہ وہ علم دین سیکھے, وہ عالم باعمل بنے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ سم ٹائم ہم گھر میں ہوتے ہیں. If anybody calling us, we say to our son, tell him that Papa is not in home. ہم جھوٹ بولنے کی تربیت کر رہے ہیں. ہم بچوں کو شروع سے جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں. یاد رکھیں اپنے بچوں کو